فارس اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات اس کی جیل میں آخری رات ہے یا نہیں، یا اسے رہائی ملنے والی تھی، بلکہ آج کی رات اسے جیل میں پھانسی ہونے والی تھی۔ لیکن اس وقت فارس کے چہرے پر نہ تو کوئی ندامت تھی اور نہ ہی پریشانی تھی، کیونکہ اسے اس جرم کی سزا ملنے جا رہی تھی جو جرم اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ وہ کم عمر تھا، نادان تھا، اپنوں کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں سکا۔ اس کے اپنوں نے اس کے لیے جو جال بچھایا تھا وہ جال میں پھنس چکا تھا، اور اسی وجہ سے آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلر ایک اچھا انسان تھا اور وہ اتنے دنوں سے فارس کو یہاں پر دیکھ رہا تھا۔ فارس بہت کم کسی سے بات چیت کرتا، وہ بس اپنے آپ میں چپ چاپ بیٹھا رہتا اور خلا میں تکتا رہتا اور نماز پڑھتا رہتا۔ جیلر اسے دیکھ کر اکثر پوچھتا، ارے بچے کیا بات ہے، کم عمری میں تم نے اتنا بڑا جرم کیسے کر لیا؟ جبکہ فارس اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہتا۔ فارس اسے کچھ بھی نہیں بتا پاتا تھا۔ فارس اسے بتاتا بھی تو کیا بتاتا؟ ویسے بھی یہاں پر جیل کے ماحول نے اس کے دماغ پر ایک عجیب سا اثر ڈالا تھا۔ پہلے تو جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، اس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی تھیں، اور پھر جیل میں آنے کے بعد یہاں پر طرح طرح کے لوگوں سے مل کر اس کی طبیعت عجیب طرح سے ہو گئی تھی، اور وہ کسی سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہتا، سب اسے بچہ سمجھ کر اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے، اسے بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ کسی سے بھی بے تکلف نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کی دل و دماغ میں بار بار اپنے ماں باپ کے چہرے آتے اور وہ ان کے بارے میں سوچتا رہتا۔ جیلر اکثر افسوس سے اس کی طرف دیکھتا، کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ فارس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اسے بہلانے کی کوشش کرتا اور اکثر فارس کو کھانا بھی زیادہ دے دیتا، کیونکہ وہ بچہ تھا اور شاید اس کا پیٹ کم کھانے سے نہیں بھرتا تھا۔ لیکن فارس کبھی کبھار تو دو دو دن کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، اور جیلر اس کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ لیکن اب جب سے اس کے پھانسی کے آرڈر آ گئے تھے، تب سے جیل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ نہ صرف فارس بلکہ اس کے ساتھ موجود جتنے بھی لوگ تھے، سبھی پریشان تھے۔ حالانکہ فارس کے چہرے پر عجیب سا سکون دیکھا جا رہا تھا، پھر بھی سب اداس تھے۔ کسی کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ فارس کو پھانسی دی جائے۔ فارس ایک معصوم لڑکا تھا۔ اپنی پھانسی کے آرڈر آنے کے بعد بھی وہ ایک کونے میں پڑا رہا تھا اور کچھ بھی نہ کہتا، صرف 5 وقتی نماز و باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا تھا، اور یہ بات سارے جیل والوں کو اس کی تعریف کرنے پر مجبور کرتی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو اس کی مثال دیتا، لیکن فارس پھر بھی کچھ نہ کہتا۔ اب جب سے پھانسی کے آرڈر تھے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ اس کے پاس آ کر افسوس کرتے اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن فارس چپ چاپ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، وہ کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات بھی نہیں کرتا تھا، اور یہ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور ہر دن فارس کو اس کی پھانسی کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ آج فارس کو پھانسی ہونی تھی۔ اس دن فارس نے صبح سویرے ہی اٹھ کر نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اور فجر کی نماز اس نے کافی دیر تک ادا کی تھی۔ کافی دیر تک وہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہا تھا۔ اس کی اس انداز کو دیکھ کر جیلر کے ساتھ ساتھ باقی بھی سب رونے لگے تھے۔ ہر کوئی فارس کے لیے اداس تھا اور اشک بار تھا۔ تبھی فارس نماز ادا کرنے کے بعد واپس اپنی کوٹھری میں چلا گیا اور زمین پر کروٹ لے کے لیٹ گیا۔ کتنے ہی گھنٹے اسی طرح گزر گئے جب جیلر نے اسے اپنے کمرے میں بلوا لیا اور کہنے لگا، فارس میاں، آج تمہاری پھانسی کی رات ہے۔ سچ کہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ تمہارے جیسا نیک اتوار بچہ اور اتنی اچھی تربیت والے بچے کو اس طرح پھانسی ہوتا سن کر میری تو حواس مختل ہو رہے ہیں۔ آج تک میں کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہوں۔ ہزاروں مجرموں کو یہاں پر پھانسی ہو چکی، کئی لوگ یہاں پر خودکشی کر چکے، کئی لوگ اپنی سزا بھگت کر جا چکے۔ میرے اتنے سال سروس میں آج تک کبھی میں نے کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا جیسا تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن میں کیا کروں، یہ سب میری ڈیوٹی ہے، اور اس وقت میں اپنی ڈیوٹی ہی نبھا رہا ہوں۔ مجھے تم سے پوچھنا تھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، کیونکہ آج کی رات تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔
जेलर ने यह कहकर फारिस की तरफ देखा। जेलर की आंखें इस वक्त गमज़दा थी और इनमें आंसू ठहरे हुए थे, जबकि फारिस ने अपनी नज़र उठाकर मजबूत लहजे में जेलर से कहा, मुझे नफल पढ़ने हैं और मैं जब तक फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचता तब तक नफल अदा करना चाहता हूँ। मुझे इसकी इजाज़त दे दी जाए। फारिस की ये फरमाइश सुनकर जेलर अपनी जगह पर साकित रह गया। इतने से बच्चे की इतनी बड़ी बात जेलर के लिए बहुत हैरत का बाइस थी। इस बच्चे के अंदर एक अजीब सी पुख्तगी थी। इसका जहन किसी कम उम्र बच्चे की तरह नहीं था, बल्कि वो किसी पुख्ता उम्र के मर्द जैसी सोच रखता था। यही वजह थी कि जेलर ने फ़ौरन इस बात की इजाज़त दे दी और एकदम उठकर इसे अपने गले से लगाकर जैसे हौसला दिया, जबकि फारिस बड़ी धीमी सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से निकल आया और सीधा अपनी कोठरी में बैठ गया। जेलर की तरफ से इसे एक नए जाए नमाज का तोहफ़ा भी आ गया और फारिस इसके ऊपर बैठकर नफल अदा करने लगा। आने जाने वाले हर कैदी ने देखा कि फारिस कितने दिल से नफल अदा कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो चुपके चुपके अल्लाह के साथ राज़ो नियाज कर रहा है और अल्लाह के साथ अपना दिल खोल कर बयान कर रहा है, क्योंकि जो इस वक्त फारिस की हालत थी वो सब समझ सकते थे। फांसी का लफ्ज़ था ही इतना डरावना कि अच्छे खासे इंसान की जान निकाल लेता, और फारिस फ़कत 14 बरस का था। इसके साथ ये सब कुछ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुल्म था। फारिस नफल अदा करता रहा और आने जाने वाले सारे कैदी इसे देखकर अपने आंसुओं को छुपाते रहे, लेकिन इस वक्त कोई इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। फारिस ने अल्लाह से रो रो कर अपने लिए इंसाफ की दुआएं मांगी, क्योंकि वह नाहक एक ऐसे गुनाह की सज़ा पाने जा रहा था जो इसने किया ही नहीं था। फारिस की फांसी का वक़्त हुआ तो इसे 2 सिपाही लेने के लिए आ गए और फारिस के मुंह पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया गया और इसके हाथों को पीछे की तरफ बांधा इसे फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा था। जेल में मौजूद जितने भी कैदी थे इस वक्त अपनी अपनी बैरकों में बंद थे और वो सब फारिस को इस तरह जाता हुआ देखते अश्क भरी आंखों से रुखसत कर रहे थे। वो रोते हुए इसे देखते ही जा रहे थे, जबकि फारिस बड़े मजबूत कदम उठाता हुआ फांसी घाट की तरफ जा रहा था। जैसे वो फांसी घाट की तरफ पहुंचा तो इसके चेहरे से काले कपड़े को हटा दिया गया। फारिस की आंखें एक लम्हे के लिए जैसे चुंधिया गई थीं और कुछ देर के बाद जब वो देखने के काबिल हुआ तो अपने सामने लटके हुए फांसी के फंदे को देखकर एक लम्हे के लिए इसका दिल भी कांप उठा। लेकिन इस वक्त इसी अपने आप को मजबूत रखना था, वरना शायद वो कभी इस फंदे को अपने गले में ना डाल सकता। तभी फारिस के गले में फंदा डाला ही जाने वाला था कि एकदम से सारे जेल से कैदियों की आवाज़ें आने लगी, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, और सारे कैदी ज़ारो कतार और गर्जदार आवाज़ के साथ अल्लाहु अकबर कहने लगे। फारिस इनकी आवाज़ें सुनकर मुस्कुरा दिया। इसकी अपनी आंखों में भी अश्क आ गए थे, लेकिन अगले लम्हे फारिस की नज़र अपने सामने पड़ी तो सामने देखकर बहुत साकित रह गया, क्योंकि जेलर के साथ कोई और नहीं बल्कि इसका माफ़ीनामा था। और ये देखकर फारिस एकदम सजदे में गिर पड़ा और वहाँ पर जितने भी कैदी थे वो सभी इसकी किस्मत की मेहरबानी पर हैरान रह गए थे। फारिस अपने माँ बाप की एक इकलौती औलाद थी। फारिस का ताल्लुक एक अच्छे खासे खाते पीते घराने से था, क्योंकि फारिस के बाप का गाड़ियों का शोरूम था और वहाँ से इन्हें अच्छी खासी आमदनी होती थी। इन्हें यूँ तो दुनिया की हर सहूलत मैसर थी और इनके कारोबार में भी खूब बरकत थी, लेकिन औलाद के मामले में इनके यहाँ सिर्फ फारिस ही था। इसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इन्हें और औलाद नहीं दी। फारिस के बाप को फारिस बहुत अजीज़ था। यही वजह थी कि वो फारिस का बहुत ख्याल रखते। यूँ तो फारिस के 2 चचा भी थे, लेकिन वो दोनों ही सौतेले थे। फारिस की दादी अपनी शादी के 6 माह बाद बेवा होकर अपने भाइयों के पास आ बैठी थी। तभी इनके भाइयों ने कुछ अरसे के बाद ही इनका निकाह किसी और के साथ कर दिया। तब उनकी दादी हामला थी। फारिस के वालिद पैदा होने वाले थे। कुछ अरसे के बाद फारिस के वालिद जब पैदा हुए तो फिर वो अपने मामों के पास वापस आ गए, जबकि फारिस की दादी अक्सर अपने बेटे को याद करके रोती रहती। लेकिन जल्द ही कुदरत ने दोबारा इन पर करम किया और इन्हें एक और बेटे से नवाज दिया। यूँ वो किसी हद तक अपने इस बेटे के साथ मसरूफ़ हो गईं, लेकिन फिर भी जो रुतबा फारिस के वालिद का था इसके बेटे को तो नहीं मिल सका। इसके बाद एक और बेटा भी हुआ। यूँ फारिस की दादी अपने दोनों बेटियों के साथ मसरूफ़ हो गई।
جبکہ فارس کے والد اپنے ماموں کے پاس پلتے بڑھتے رہے۔ پھر جب وہ جوان ہوئے تو تب فارس کے سوتیلے دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ فارس کے والد اپنی ماں کو اور اپنے دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ فارس کے والد اب تک جوان ہو چکے تھے، وہ ایک اچھی ملازمت کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے بلبوتے پر ترقی کی اور اپنے کام کو بڑھاوا دیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنے کام میں سیٹل ہو چکے تھے۔ تب بھی فارس کی دادی نے ان کی شادی اچھی سی لڑکی سے کر دی۔ فارس کے والد اپنی جگہ زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے اولاد کے۔ لیکن فارس کے والد نے اپنے دونوں سوتیلے بھائیوں کو اپنے بھائی نہیں سمجھا، بلکہ اولاد کی طرح ان کو پروان چڑھایا، اور وہ دونوں فارس کے والد کی بدولت ہی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اچھی نوکریاں کر رہے تھے۔ لیکن ان کے دل میں کیا تھا یہ بات فارس کے والد نہیں جانتے تھے۔ فارس کے والد نے اولاد کے لیے بہت علاج کروایا، ان کی بیوی دن رات اولاد کے لیے تڑپتی تھی، جبکہ وہ انہیں تسلی دیتے اور یہی کہتے کہ اللہ کی مرضی ہے، جب اولاد ہونا ہوگی ہو جائے گی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، فارس کے والد بہت پریشان رہتے تھے اور اولاد کے لیے تڑپتی رہتی تھی، اور پھر اللہ نے ان کی سن لی۔ جب شادی کے 10 سال بعد اللہ نے انہیں فارس سے نوازا۔ فارس کو پا کر وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے تھے، اور پورا مہینہ وہ دونوں روزانہ مٹھائیاں بانٹتے رہے، اور فارس کے آنے کی خوشی میں انہوں نے سارے گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے عقیقے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ فارس کی دادی بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ فارس ان کی اگلی نسل کا پہلا بچہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فارس کو بہت محبت دی۔ فارس ابھی چند برس کا ہی ہوا تھا جب اس کے دونوں چچوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ یوں گھر میں کافی رونق ہو چکی تھی، لیکن فارس کے والد نے آنے والے حالات کے پیش نظر دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا، اور ان دونوں کو الگ الگ ایک چھوٹا مکان لے دیا، اور وہ دونوں وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ یوں وہ دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی کے فیصلے سے خوش نہیں تھے، لیکن بظاہر وہ دونوں اپنے بڑے بھائی کی فرمانبردار بنے رہے، اور اکثر و بیشتر ان کے پاس چلے جاتے، اور بہانے بہانے سے دونوں بھائی اپنے بڑے بھائی سے پیسے بھیجتے رہتے۔ فارس کے والد اپنے بھائیوں سے محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں ان کی مطلوبہ رقم دے دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، اور ان کے بھائیوں کے بچے ابھی چھوٹے تھے، اور 100 طرح کی ضرورتیں تھیں۔ ان کے بھائی بے شک اچھی نوکریاں کر رہے تھے، لیکن ان کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ اتنے زیادہ اخراجات پورے کر سکیں۔ اس لیے فارس کے والد اپنے دونوں بھائیوں کی مدد کرتے رہتے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں بھائیوں کے دلوں میں کیا ہے۔ فارس کی دادی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور وہ کافی ضعیف ہو چکی تھیں، زیادہ تر بیمار رہتی تھیں، لیکن فارس کے والد اپنی ماں کی ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ نہ ہی کبھی انہوں نے اپنی ماں سے اس بات کا شکوہ کیا تھا کہ انہوں نے ماموں کے گھر پر کیوں چھوڑا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ فارس اب جوان ہو رہا تھا، اور اب وہ 14 سال کا ایک بچہ تھا جو میٹرک کے پیپر دینے والا تھا۔ فارس اپنی پڑھائی میں بہت اچھا تھا، وہ اپنے چچاؤں کی چالاکیوں کو سمجھتا تھا، اور اکثر اپنے باپ سے بھی لڑ پڑتا۔ بابا جان، آپ نہیں جانتے چچا آپ کو بے وقوف بنا کر پیسے لے کر گئے ہیں، میں نے خود سنا تھا انہیں یہ پیسے چچی کے کسی مہنگے ڈیزائنر ڈریس کے لیے چاہیے، اور آپ نے انہیں دے بھی دیے ہیں۔ فارس اپنے باپ سے جب یہ کہتا تو اس کے بابا مسکرا کر اسے دیکھتے اور کہتے، بیٹا میں صرف اس کے لیے ان کی مدد کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت آس لے کر میرے پاس آتے ہیں، اور میں ان کی آس ختم نہیں کرنا چاہتا۔ جب میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بھروسہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو انہیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، تب بھی وہ مجھ سے پیسے مانگ کر لے جاتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا تو میں دینے والا ہی رہنا چاہتا ہوں، اس لیے تم بیکار کی باتیں نہ سوچا کرو، اپنے باپ کی خوشی کی خاطر اپنے چچوں کے اس غلطی کو نظر انداز کر دیا کرو۔ فارس کے والد جب اسے محبت سے سمجھاتے تو فارس سمجھ جاتا، لیکن دل ہی دل میں وہ کرتا رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دونوں چچا خود غرض اور لالچی ہیں، اور اس کے باپ کو صرف بے وقوف بنا کر پیسہ لوٹتے ہیں۔ انہوں نے اس کے باپ کو پیسہ دینے والی مشین سمجھ رکھا ہے، اور اکثر وہ یہ بات جب ماں سے کہتا تو اس کی ماں کا بھی یہی جواب اس کے باپ سے مختلف نہ ہوتا۔ صرف ایک دادی تھی جو اکثر اس کی حمایت کرتی، کیونکہ دادی کو بھی اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کا یہ لالچ اور خود خوش آمدی انداز پسند نہیں تھا، اور وہ اکثر و بیشتر ان دونوں سے کہتی کہ جب
احد حسین کو یہ بات پتہ چلے گا کہ تم دونوں لالچ کی وجہ سے اس کے پاس آتے ہو تو سوچو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور سوچو وہ میرے بارے میں کیا خیال کرے گا کہ اس کی ماں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کا خیال نہیں کیا۔ میں نے پہلے اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ تم دونوں کو اس نے پالا پوسا، جوان کر کے تم لوگوں کی شادیاں کی، پڑھایا لکھایا، اور وہ اب تک اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، لیکن تم دونوں کے لالچ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جبکہ اپنی ماں کی بات سن کر اس کے چچا کہتے، ارے ماں، آپ بھی کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، بھائی کے پاس سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے اور ہم تو بس اس میں سے کبھی کبھار ایک انڈا لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، ہماری تھوڑی سی مدد کر کے یا ہمیں خیرات کے نام پر چند روپے دے کر بھائی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ دونوں چچا اپنی خود غرضی اور لالچ میں اندھے ہو کر جب یہ کہتے تو دادی انہیں تعصب سے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ سب یہ باتیں اکثر فارس کے سامنے بھی کر لیتے تھے، کیونکہ وہ فارس کو ابھی بچہ سمجھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ اپنے چچاؤں کو کیا سمجھتا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ فارس کے دل میں اپنے دونوں چچاؤں کے لیے شدید نفرت تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو بھی جانتا تھا کہ وہ دونوں اپنے رشتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ فارس نے اپنی نفرت کو اندر ہی اندر چھپا لیا تھا، تاہم وہ اپنے چچاؤں کے دل کا حال جاننے کے باوجود بھی ان کی نیت کے کھوٹ کو نہیں سمجھ سکا۔ وہ اب 14 برس کا ہو چکا تھا اور اس کے چچاؤں کے لالچ کا اب بھی وہی حال تھا۔ جب ایک دن اس کے دونوں چچا اس کے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے، بھائی صاحب، ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ہماری بات سن لیں۔ اپنے بھائیوں کے کہنے پر فارس کے والد نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تم دونوں کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہو۔ فارس کے والد نے اپنی ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کو سائٹ پر رکھا اور اپنے بھائیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بھائی صاحب، دراصل ہم دونوں کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں، ہم کافی دنوں سے بہت پریشان ہیں اور نوکری کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی بات نہیں بن رہی۔ آپ ہمیں اپنے پاس نوکری دے دیں یا پھر کسی سے ہماری سفارش کریں۔ اپنے دونوں بھائیوں کی پریشانی سن کر فارس کے والد بھی بہت پریشان ہو گئے، جبکہ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو ابھی ملازم مکمل ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ تم دونوں کو کسی اچھی جگہ پر نوکری دلوا دوں۔ جبکہ فارس کے والد کی بات سن کر اس کے دونوں چچا کہنے لگے، بھائی صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو اب میں کچھ عرض کروں۔ فارس کے چچا کی بات سن کر اس کے والد نے کہا، ارے یہ برا منانے والی کیا بات ہے، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم کھل کر کہو جو بھی کہنا چاہتے ہو۔ فارس کے والد نے جب انہیں یہ کہا تو وہ کہنے لگے، دراصل بھائی صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی کاروبار شروع کروا دیں تاکہ ہم دونوں کاروبار کر کے اپنا گھر چلا سکیں، کیونکہ آپ کو معلوم تو ہے کہ آج کل نوکریوں میں کتنی کم تنخواہ ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ فارس کے دونوں چچاؤں نے جب یہ کہا تو فارس کے والد سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اگر وہ اپنے دونوں بھائیوں کو کاروبار شروع کروا کر دے دیتے تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان دونوں میں کاروبار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، لیکن یہ بات وہ کہہ کر اپنے بھائیوں کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کتنا سرمایہ ہے، کیونکہ میرا خود بھی کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے اور اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں ایک نیا کاروبار شروع کر دوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں جو تم لوگوں کے نصیب میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ فارس کے والد نے اپنے دونوں بھائیوں کو تسلی دی، لیکن دونوں بھائیوں کے منہ اتر گئے تھے، کیونکہ وہ تو لاکھوں کی خواہش مند بن کر یہاں پر آئے تھے اور اب جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوئی تھی تو وہ لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ یہاں سے واپس چلے گئے۔ لیکن فارس جانتا تھا کہ اب اس کے چچا اس کے باپ کے خلاف زہر اگلیں گے، لیکن فارس نہیں جانتا تھا کہ اور وہ سب کچھ اس کی سوچ سے بڑھ گیا۔ فارس کے دونوں چچا کافی دن منتظر رہنے کے بعد ایک دن پھر اپنے بھائی کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے، بھائی صاحب، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کتنی پریشانی بن چکی ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہمارے لیے کوئی کاروبار دیکھیں اور ہمیں سرمایہ دیں تاکہ ہم کاروبار کر سکیں۔ لیکن فارس کے والد نے انہیں منع کر دیا، کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تم دونوں کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی تم دونوں کو کاروبار کی سمجھ بوجھ ہے، کیونکہ تم لوگ شروع سے ہی نوکریاں کرتے رہے ہو۔ میرے خیال میں بہتر تو یہ ہے کہ تم دونوں بھی نوکری کرو۔ میں نے صدیقی صاحب سے بات کی ہے، 1-2 دنوں تک تمہاری نوکری کا بندوبست ہو جائے گا۔
تم فکر مت کرو۔ فارس کے والد نے انہیں تسلی دی، اپنے ایک دوست کا حوالہ دیتے ہوئے۔ جب یہ کہا تو دونوں کے منہ بن گئے اور وہ کہنے لگے، بھائی صاحب، صدیقی صاحب تو چند ہزار کی نوکری ہمارے پلے باندھیں گے، لیکن آپ کو بتایا کہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، اس معاملے پر غور کریں، ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن فارس کے والد انہیں سمجھانے لگے اور وہ دونوں بھائی نہیں سمجھے، اور پھر ایک دن وہ دونوں بہت غصے میں گھر آئے تھے اور فارس کے حوالے سے الجھنے لگے۔ کاروبار اور ہماری ساری جائیداد آپ پر قبضہ کر رکھا ہے، اگر آپ ہمیں ہماری جائیداد کا حصہ دے دیں تو ہم دونوں مل کر کاروبار کر لیں اور خود ہی اپنے لیے وسیلہ بنا لیں گے۔ لیکن فارس کے والد یہ سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، کون سی جائیداد، کون سی دولت، یہ سب تو میری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ میں نے آج تک نہ تمہارے والد کے دولت کی طرف دیکھا ہے اور نہ ہی تم لوگوں کے پیسوں کی طرف دھیان دیا ہے۔ یہ سب میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے، بے شک تم کسی سے بھی تصدیق کر سکتے ہو۔ فارس کے والد نے جب یہ کہا تو وہ دونوں کہنے لگے، ہمیں تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے باپ کی دولت سے ہی آپ نے کاروبار شروع کیا تھا، اور یہ اسی دولت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ آج آپ اتنی عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے دونوں بھائی بھی اس طرح عیش کرنے والی زندگی گزاریں۔ اگر آپ ہماری دولت کا حصہ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم کورٹ میں کیس کر دیں گے۔ فارس کے والد اپنے بھائیوں کے یہ بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بھائی اس طرح انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے، لیکن جب کسی بھی طور پر فارس کے والد اس بات کے لیے نہیں رضامند ہوئے تو گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی بھرا ماحول پیدا ہو گیا، جس نے ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ فارس کے والد ان دنوں بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں کو حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن دونوں بھائی تو جیسے ہتے سے اکھڑ گئے تھے، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے بڑے بھائی کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پر پستول تان لیا۔ فارس کے والد یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بھائی اس حد تک گر جائیں گے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم پھر بھی میری جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے۔ فارس کے والد کے بھائیوں کی آنکھوں میں اس وقت اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے دولت اور جائیداد کے، انہیں اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے بنا سوچے سمجھے اپنے باپ جیسے بھائی کو قتل کر دیا، اور ساتھ جب فارس کی والدہ آگے بڑھی اور چلاتے ہوئے اپنے شوہر کی لاشیں سے لپٹ گئی تو انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ ان دونوں کو بے رحمی سے قتل کرنے کے بعد وہ دونوں بھائی وہاں سے نکل چکے تھے، لیکن فارس نے اپنے کمرے سے یہ منظر دیکھا تھا اور وہ جیسے ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ تو تبھی پولیس آئی اور تفتیش کرنے لگی، لیکن فارس کی خاموشی ٹوٹ نہ سکی، اور پھر دونوں چچاؤں کے بیان کی مدد سے فارس کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ ان دونوں نے پہلے سے اس بات کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ فارس، جو اپنے ماں باپ کے قتل کے صدمے سے نڈھال تھا اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا، اپنے چچاؤں کی سازش کا شکار ہو گیا اور جیل چلا گیا۔ اس کے چچاؤں نے تو اس کے بچپن کے بارے میں بھی نہیں سوچا اور اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ وہ دن رات روتا رہتا، ہر وقت اس کی آنکھیں تر رہتی، لیکن کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ مگر کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا تھا کہ اتنی کم عمر میں وہ دو قتل کیسے کر سکتا تھا، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے؟ اگر اس سے اپنے ماں باپ سے کیا لالچ ہو سکتا تھا؟ آخر وہ ان کی جائیداد کا کیا کرتا؟ لیکن کسی نے اس بات کا خیال ہی نہیں کیا، اور فارس اپنے چچاؤں کی سازش کی بھیڑ چڑھ گیا۔ یہاں پر آنے کے بعد فارس کے اندر ایک اور خاموشی پھیل چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا، ان کے بارے میں سوچتا، یہاں تک کہ اسے اس کے ماں باپ کی آخری رسومات میں بھی شامل نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ فارس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک وہ جیل میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چچاؤں نے اس کے گھر پر قبضہ کرنے کے بعد کیا کیا، لیکن جو بھی تھا، اسے اپنے دونوں چچاؤں سے شدید نفرت تھی۔ وہ زندگی بھر ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہاں پر جیل میں رہ کر اس کے کردار اور اس کی اچھائیوں کی بدولت ہر کوئی اس کا معترف ہو چکا تھا اور ہر کوئی اسے اچھی نظر سے دیکھتا تھا۔ فارس کا جیل میں اپنا الگ مقام بن چکا تھا، اور یہاں پر موجود قیدیوں کے ساتھ ساتھ جیلر بھی یہ جانتا تھا کہ یہ بچہ بے گناہ ہے۔ وہ اپنے دن گزار رہا تھا اور آج اس کی پھانسی کا دن تھا۔ صبح سے اس کے اندر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔
وہ اللہ کے حضور جھک کر اپنے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتا رہا۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ جب شام میں اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکانے لگے تو اچانک سامنے نظر آنے والے منظر نے فارس کو سکتے میں ڈال دیا۔ جیلر کے ساتھ اس کے دونوں چچا کھڑے تھے، جن کی آنکھوں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کے چہروں پر ندامت کے آثار دور سے دیکھے جا سکتے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر فارس کے اندر امید کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی اور وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ تبھی جیلر نے پھانسی روکنے کا حکم دے دیا۔ کہنے لگا، فارس کے چچاؤں نے اسے معاف کر دیا ہے اور اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا عدالت نے پھانسی روکنے کے آرڈر دے دیے اور ان دونوں نے چچاؤں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بات سن کر جیل کے قیدیوں نے خوشی سے بلند آواز میں نعرہ لگایا، کیونکہ ہر کوئی فارس کے حق میں تھا اور فارس ابھی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا انصاف کا معاملہ فرمایا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھانسی گھاٹ سے فارس کو جب نیچے اتارا گیا تو اس کے چچا اس کے قریب آ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، فارس بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت غلط کیا۔ دولت کے لالچی ہو کر اپنے باپ سے بھائی کو قتل کر دیا، بھابھی کو قتل کر دیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے بعد ایک لمحہ بھی ہمیں سکون کا نصیب نہیں ہوگا۔ اس دن سے ہماری زندگی میں ایسا طوفان برپا ہوا کہ ہر چیز برباد ہو کر رہ گئی۔ ہم نے تمہیں ناحق اس قتل کے جرم میں پھنسا دیا، ہمیں معاف کر دو۔ اب ہم اپنی کیے کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پر تمہارے لیے راضی نامہ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں معاف کر دو، تمہاری معافی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہوگی۔ فارس کے دونوں چچاؤں نے روتے ہوئے کہا، کس طرح بے رحمی سے اس کے چچاؤں نے ان دونوں کو قتل کیا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کا بڑا بھائی کیسے ان پر جان چھڑکتا تھا۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فارس خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ اس کے چچا نیچے زمین پر پڑے رو رہے تھے۔ جہاں پر پہلے فارس رہتا تھا، وہاں پر اب اس کے چچا رہنے والے تھے۔ شاید یہی قدرت کا انصاف تھا، شاید یہی مکافات عمل تھا۔ فارس جیل سے نکل کر سیدھا اپنے گھر چلا آیا تھا اور گھر میں داخل ہوتے اسے ایک تنہائی اور خالی پن نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس کے چچاؤں نے بے رحمی سے اس کے ماں باپ کو قتل کیا تھا اور یہی دیکھ کر فارس کے اشک رواں ہو گئے تھے، جو اتنے عرصے سے اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے بیٹھا تھا، اب ایک دم سے رونے لگا اور اس کے اشکوں نے اس رات اس گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مہینوں میں وہ کاروبار دگنی اور دن رات چگنی ترقی کرنے لگا، لیکن فارس کی زندگی کا سناٹا بھی ابھی بڑھ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد اسے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال آتا اور وہ کتنی دیر اس جگہ کو دیکھتا رہتا جہاں پر بے رحمی سے اس کے باپ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ماں باپ کا مردہ وجود پڑا ہوا تھا۔ فارس کے دونوں چچا بھی جیل میں ہی تھے اور تقریباً اس بات کو 10 ماہ ہو چکے تھے، جب اچانک ایک دن فارس کو خبر ملی کہ اس کے ایک چچا نے جیل میں خودکشی کر لی ہے، کیونکہ دونوں کے بھی پھانسی کے آرڈر آ چکے تھے اور پھانسی سے ڈرتے ہوئے اس کے ایک چچا نے جیل میں ہی خودکشی کر لی، جبکہ دوسرے چچا نیم پاگل سے ہو گئے تھے اور وہ اکثر اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے پائے جاتے اور ساری جیل ان دونوں بھائیوں کو نفرت سے دیکھتی، کیونکہ ان دونوں کی بدولت ہی فارس کا ہنستا بستا گھر یوں ٹوٹ چکا تھا۔ جبکہ فارس کے دل میں اپنے چچاؤں کے لیے ذرا سا رحم نہیں تھا۔ اس کے چچا کئی بار جیل سے پیغام بھجوا چکے تھے کہ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن فارس کبھی ملنے نہیں گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک چچا کے خودکشی کے بعد دوسرے چچا پہلے سے زیادہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئے تھے اور وہ اب پہلے سے زیادہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگے تھے۔ جیلر نے ان کی ذہنی عادت کے بارے میں عدالت کو آگاہ کر دیا تھا اور پھر ان کا علاج شروع کیا گیا۔ ان کی پھانسی کو مؤخر کر دیا گیا اور علاج کے نام پر انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، لیکن اس کے چچا کی ذہنی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ اب تو انہیں پہلے سے زیادہ دورے پڑنے لگے تھے اور ان دوروں کی حالت میں وہ بالکل ناقابو ہو جاتے تھے۔ ان کی فیملیوں سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایک دن فارس کے چھوٹے چچا کا بیٹا گھر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے سے لگ رہے تھے اور اس کے چہرے سے بھوک جھلک رہی تھی۔ تبھی وہ فارس سے کہنے لگا، فارس بھائی، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ مجھ سے ملیں گے یا نہیں، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ماں بیمار پڑی ہے اور کتنے مہینے ہو گئے ہیں، نہ تو اس کی دوائی آ سکی ہے، نہ ہی گھر میں راشن آ سکا۔ ہم بہن بھائی 4 دن سے بھوکے ہیں۔
میں آپ سے مدد کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ آپ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے ہمارے والد نے کیا کیا ہے۔ وہ سب ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ کہتے ہوئے چچا کا بیٹا احمد رونے لگا، جبکہ فارس اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا ترس اور ہمدردی پیدا ہوئی، اور احمد کی جگہ پر وہ خود کو رکھ کر سوچنے لگا کہ واقعی اس میں ان بچوں کا کیا قصور ہے۔ اگر ان کے باپ نے گناہ کیا ہے تو اس کے سزا ان بچوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ میرے بھائی، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں کام بھی دوں گا۔ تم ابھی چھوٹے اور کم عمر ہو، لیکن کام کرو گے تو تمہاری گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو، اپنی ماں کے لیے دوائیں بھی لے لو، کھانے پینے کا سامان بھی لے لو۔ فارس نے جب اسے ایسے کہا تو وہ بے اختیار فارس سے لپٹ کر رونے لگا۔ فارس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی اس کے حالات بہت خراب ہیں، اور فارس اس کے باپ کی سزا اسے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے چچوں جیسا بے رحم اور سنگ دل نہیں تھا، اسی لیے فارس نے اپنے دونوں چچاؤں کے گھر والوں کی خیر گیری کرنا شروع کر دی، اور وہ گائیں بگاہیں ان کے گھر پر راشن اور دیگر ضروری اشیاء بھجواتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ چچا ابھی اسپتال میں داخل تھے، اور اب وہ بالکل ایک زندہ لاش کی طرح پڑے رہتے تھے، جبکہ فارس نے اپنے دونوں چچاؤں کے بچوں کو پڑھا لکھا کر جوان کیا، اب انہیں اپنی ہی کمپنی میں نوکریاں دے دیں۔ وہ اپنے بھائیوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جن باتوں سے وہ اپنے باپ کے ساتھ چڑھتا تھا اور انہیں سمجھاتا تھا، اب وہ خود وہی کام کر رہا تھا۔ اندر سے وہ بالکل اپنے باپ کی طرح ہی تھا، ایسے نرم دل، رحم دل اور دوسروں کے کام آنے والا۔ فارس نے جب یہ دیکھا کہ اس کے چچاؤں کے بچوں کو اس کی ضرورت ہے تو اس نے ان کی ہر ممکن مدد کی، ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ بچے قابل ہو گئے تھے کہ اپنا کما سکیں، لیکن ان کے اندر شکر گزاری تھی، اور اپنے باپوں کی طرح بے رحم اور لالچی نہیں تھے، بلکہ وہ شکر گزار تھے اور پہلے سے زیادہ فارس سے محبت کرنے لگے تھے۔ جس نے فارس کو اور کچھ سمجھایا ہو یا نہ ہو سمجھایا، لیکن اسے اتنی سمجھ ضرور آ گئی تھی کہ اس کا باپ غلط نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے بھائیوں کی محبت میں وہ سب کچھ کرتا رہا تھا تو فارس بھی ایسے ہی کر رہا تھا، اور وہ صحیح معنوں میں اپنے باپ کو سمجھ سکا تھا، اور وہ جان گیا تھا کہ اس کا باپ کس طرح اپنے بھائیوں کی محبت کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہا۔ وہ اپنے بھائیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائی زندگی میں آگے بڑھیں، لیکن وہ انہیں طریقے سے سمجھا رہا تھا اور زندگی کی دوڑ میں انہیں اپنے ساتھ شامل رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے چچا بے صبر واقع ہوئے تھے، نہ انہوں نے اپنے بھائی کا خیال کیا، نہ ہی اپنے بھائی کی بات کو سمجھ سکے تھے۔ الٹا انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اپنے بھائی کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے ایک ذلت مول لے لی، تو شاید وہ بچے بھی کسی نہ کسی طریقے سے موت کو گلے لگا لیتے یا کسی بری صحبت میں مقتل ہو جاتے۔ فارس اس بات کے لیے اپنی ماں باپ کا شکر گزار تھا کہ انہوں نے اس کی تربیت اچھے انداز میں کی تھی، کہ آج وہ اپنے چچاؤں کا بدلہ اپنے بھائیوں سے نہیں لے سکا تھا، بلکہ اس نے چچاؤں کے عمل کو اللہ پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔